السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان احمد ریئیکشن۔ ناظرین، جمعے کے دن کی ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں آپ اور آپ کے گھر والوں پر۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ پچھلی ویڈیو جو ہماری سیریز تھی ہو اینڈ واٹ از دجال سیریز، اس میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ ڈسکرپشن آف دجال کہ دجال کیسا ہوگا، کیسا دکھے گا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دجال آئے گا کب، مطلب اس کے ظہور کی نشانیاں کیا ہوں گی قیامت سے پہلے۔ اس کے ظہور کی کچھ نشانیاں ہیں جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں، تو وہ کیا نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے پہ دجال آئے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بڑی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو آپ سے گزارش کہ اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پراپر بینیفٹ حاصل ہو اور آپ اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو ناظرین، مزید ٹائم جائے کہ بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئکن کو بھی لازم پریس کر لیں۔ اس کے علاوہ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے۔ تو ناظرین، مزید ٹائم جائے کہ بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو زمین سے کھڑا کرنا یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا۔ لیکن آخر یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب انسان صدیوں سے تلاش کر رہا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی کہ اسے ایک روز مرنا ہے اور اسے اپنی اگلی سانس کا بھی علم نہیں، پھر بھی وہ مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ قیامت سے متعلق کئی انبیاء کرام نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو ڈرایا، مگر چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا تھا، لہٰذا آپ نے قیامت کے رونما ہونے سے قبل تمام نشانیاں اور واقعات مکمل تفصیل سے بیان فرما دیے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک رونما ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ دوستو، علماء کرام نے قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ علامات اور نشانیاں ہیں جن کا پہلے ظہور ہو چکا ہے، یعنی ان کا قیامت کے آنے سے قبل بہت زیادہ فاصلہ ہے، انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، غزوات اور شق القمر کا واقعہ وغیرہ۔ جبکہ ایسی علامات اور نشانیاں جن کا ظہور قیامت آنے کے کچھ عرصہ پہلے یعنی آخری وقتوں میں ہوگا، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ مثلا دجال کا ظہور، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا ظہور، یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ۔ علامات کبریٰ میں سب سے بدترین فتنہ دجالی فتنہ ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت کے قائم ہونے تک دجال کے فتنہ سے بڑھ کر کوئی فتنہ زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس فتنے کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان فرمائی کہ دجال گندمی رنگت کا ہوگا، اس کے ماتھے پر واضح طور پر کافر لکھا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، جبکہ اس کی بائیں آنکھ مسخ شدہ یا بد شکل ہوگی جس پر سخت ناخنا ہوگا۔ وہ برز اور اندھے کی بیماری کو درست کر سکے گا۔ دجال کے گدھے یعنی اس کی سواری کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اس کا ایک قدم 3 دن کے برابر یعنی 82 کلومیٹر فی سیکنڈ کے برابر ہوگا، یعنی 2,95,200 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایسے سمندر میں داخل ہوگا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پانی کی چھوٹی سی نالی میں گھس جاتے ہو اور اس سے پار نکل جاتے ہو۔ وہ کہے گا میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تم چاہتے ہو تو میں اس کو روک دوں، چنانچہ سورج اس کے حکم پر رک جائے گا، یعنی کہ جو وقت ایک دن کا تھا وہ ایک مہینے اور ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وہ سورج کو چلائے گا تو ایک دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کہے گی یا رب میرے بیٹے اور شوہر کو زندہ کر دو۔ چنانچہ دجال اپنی شودہ بازیوں کے ذریعے شیاطین کو حکم دے گا کہ اس عورت کے بیٹے اور شوہر کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا وہ عورت شیطان کے گلے لگے گی اور اس شیطان سے نکاح یعنی زنا کرے گی۔ لوگوں کے گھر شیاطین سے بھرے ہوں گے۔ دجال لوگوں کے مرے ہوئے اونٹوں اور بکریوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ اس کے پاس اپنی بنائی ہوئی جنت اور جہنم ہوں گے جو کہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہوگا۔ وہ موسموں یعنی خشک سالی اور بارشیں برسانے پر بھی قادر ہوگا، غرض اس کے پاس وہ سب اختیارات ہوں گے جو صرف خدائی سمجھے جاتے تھے، مگر در حقیقت اس کا دجل و فریب ملٹی ڈائمینشنل ہوگا، یعنی اس میں جھوٹ، فریب
افواہیں اور پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوگا کہ بڑے بڑے اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسیحا ہے یا دجال۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے متعلق ہمیں بیان کر دی ہیں، اس کی بدولت ہم اس کے مکروہ چہرے کو پہچان لیں گے۔ لیکن دوستو، اگر معاملہ واقعی اتنا سادہ ہوتا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کو بار بار دجالی فتنہ سے ڈرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ اس جھوٹے مسیحا سے ڈرانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کے مکروہ چہرے کی حقیقت کو جاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے اس کے کارنامے اس طرح سے پیش کیے جائیں گے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہی دجال ہے تو بھلا ایسے اچھے کام کیوں کرتا؟ اور اس کام کے اندر اس وقت کا میڈیا اہم کردار ادا کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تمام دنیا کا میڈیا صرف 5% یہودی لوگوں کے قبضے میں ہے۔ یہ میڈیا اس جھوٹے مسیحا کو اتنا اچھا اور انسانیت کا نجات دہندہ بنا کر پیش کرے گا کہ وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر کے خدائی کا اعلان کرے گا اور کہے گا کہ یہ میں سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کرنے کے لیے مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ یعنی پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں اپنی خدائی کا۔ دجال کا معنی ہے کذاب، یعنی بہت زیادہ جھوٹا۔ دجال کی آمد سے قبل کے سالوں میں دنیا میں خون ریز جنگیں اور انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہوگا، بے روزگاری، مہنگائی، معاشرتی ناانصافیوں کا دور دورہ ہوگا، گھروں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہوگا، ہر طرف برائی کا راج ہوگا، لوگ برے لوگوں پر اعتماد کریں گے اور تمام قائدین سے مایوس ہو کر ایک مسیحا یا نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب دجال ان کا مسیحا بن کر نازل ہوگا، جس کے بعد قیامت آنے میں زیادہ دیر باقی نہ رہے گی اور تمام بقیہ نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے دھاگے میں پروے ہوئے موتی ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جائیں اور دھاگا ٹوٹ جائے۔ مگر دجال کا ظہور کہاں ہوگا؟ ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ بے شک کانا دجال یعنی گمراہی کا مسیح مشرق کی طرف سے لوگوں میں اختلاف اور فرقہ واری کے وقت نکلے گا اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں 40 دنوں میں پہنچے گا، ان کی مقدار اللہ جانتا ہے۔ اور اسی دوران عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے اور اللہ مومنوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، دجال کا ظہور قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر فتنوں سمیت عیسائیوں کے فتنے کو مٹا کر فارغ ہوں گے تو دجال کا ظہور ہوگا، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتی تھیں، انہی میں ایک دجال کا ذکر بھی ہوا کرتا تھا جو ماؤں کی زبانی سن کر آپ کے لاشعوری دماغ میں یقیناً محفوظ ہوگا۔ یہ در حقیقت مسلم امت کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچے کو اسلامی عقائد سے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے اور جاہلی تہذیب نے آج ماؤں کو اپنی ذمہ داری سے غافل کر دیا ہے۔ خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس وقت لوگ اللہ کے ذکر کو بھول جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھر والوں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے تاکہ ماؤں کی آغوش میں تربیت پانے والی مسلمان نسل اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچپن ہی سے آگاہی حاصل کریں، کیونکہ یہ اتنا شدید فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کبھی ڈرنے والے نہ تھے، مگر جس چیز سے وہ ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا جو اتنا گمراہ کن ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی۔ گمراہ کرنے والے لوگوں کی کثرت ہوگی، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے اس فتنے سے امت کو ڈرایا اور کہا کہ بار بار تم سے اس کا ذکر اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ دوستو، یہاں ایک انتہائی اہم بات واضح کرنا ضروری ہے کہ لوگ کسی ملک، ادارے یا طاقت کو دجال سمجھتے ہیں۔ یعنی دجال ایک انسان نہیں بلکہ ایک دجالی سسٹم ہوگا جو کہ ایک بالکل غلط تاثر ہے۔ قاضی عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال کے واقعے میں یہ ساری احادیث جن کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے دجال کے وجود کے صحیح ہونے پر دلیل دیتی ہیں، اور یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ دجال ایک شخص معین ہوگا، نہ کہ کوئی سسٹم۔ دوستو، آج اگر ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں تو وہ قرب قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
تقریباً ہر وہ نشانی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل فرما دیا تھا۔ یہ موضوع چونکہ بہت طویل اور بحث طلب ہے، لہٰذا ایک ویڈیو میں اسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس سے پہلے دجالی قوتوں، اس کے اعلیٰ کار اور اپنے مکروہ و فریب کے لیے جو وہ ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، اس موضوعات پر ہم پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں اور آئندہ بھی بناتے رہیں گے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ہر مسلمان تک اس میسج کو ضرور پہنچا دیں۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجالی فتنہ سے متعلق تمام نشانیاں بیان فرمائی، وہیں اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے آیتیں اور دعائیں بھی بیان فرما دیں۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ جو دجال کے فتنہ میں مبتلا ہوا اور وہ صبر کرے، وہ فتنے میں نہیں پڑے گا، نہ زندگی میں اور نہ موت کے بعد۔ جس نے دجال کے سامنے ہونے پر اس کی پیروی نہ کی تو اس کے لیے جنت لازم ہوگی۔ اس کے بعد وہ سورہ کہف کی آخری آیات یا ابتدائی آیات پڑھے گا تو دجال اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ یہ آیتیں دجال کے ظلم سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کا کام دیں گی۔ لہٰذا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنا ایمان دجال کے فتنوں سے اور اس کی برائیوں سے بچا کر نجات پا گیا۔ دجال کا مقابلہ امت محمدیہ میں وہ لوگ کریں گے جو صحابہ کرام کی طرح اس وقت روئے زمین پر بہترین لوگ ہوں گے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دوستو، اس دجالی فتنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام منافقوں، تمام کافروں اور سچے مسلمانوں کو الگ الگ کر دے گا، اور یہی انسان کی دنیا میں آزمائش کا مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس دجالی فتنہ کو سمجھنے اور اس کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ناظرین، جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا، وہ یہ بتایا بالکل کہ دجال کب آئے گا۔ بیسیکلی دیکھا جائے جو اس کی نشانیاں بتائی ہیں وہ آج کل کے زمانے میں ہمیں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ میں اپنی آواز کے لیے تھوڑی معذرت چاہوں گا کیونکہ میرا گلا خراب ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو آواز صحیح طرح سمجھ میں آئے۔ تو ناظرین، جیسے کہ انہوں نے سب سے بڑی نشانی یہ بتائی کہ لوگ اللہ کا ذکر کرنا بھول جائیں گے، اللہ کو بھلا بیٹھیں گے، اپنی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے، جھوٹ مکر و فریب کا بازار عام ہوگا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو کیا وہ ساری چیزیں نہیں پائی جا رہی؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو بھلائے بیٹھا ہے، ہر ایک اپنے رب کو بھلائے بیٹھا ہے۔ ہمیں کچھ تعلیمات یاد نہیں، اگر تعلیمات ہیں تو صرف یاد ہونے کی حد تک ہیں، عمل ہم اس پہ نہیں کر رہے۔ اور پھر جیسے کہ بتایا کہ جو دجالی فتنہ ہے اس سے بچنے کی دعائیں بھی بتائی گئی، کہ جیسے سورہ کہف کی جو آیات ہیں، سورہ کہف کی جو آیات ہیں اس میں جو شروع کی اور آخری کی جو آیات ہیں سورہ کہف کی، وہ جو پڑھے گا وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جیسے کہ بتایا دجال کے اپنی جنت اور جہنم ہوگی، لیکن کیا ہے، وہ صرف آنکھوں کا مکر و فریب اور دھوکہ ہوگا۔ اسی طرح وہ سورج کو چلائے گا اپنے حکم سے کہ ایک دن جو ہے مہینوں کا، سالوں کا بن جائے گا، اور اسی طرح ایک دن گھنٹے میں گزر جائے گا، تو وہ اپنے سورج اس کے حکم پر عمل کرے گا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ بتایا کہ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا گھوم لے گا، پوری دنیا میں ہر جگہ پہنچ جائے گا، ایسی آواز لگائے گا، جیسی قوت ہوگی کہ ایسی آواز ہوگی جو مشرق سے لے کے مغرب تک تمام لوگ سن سکیں گے، کچھ قوتیں اس کو ملیں گی ایسی۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ایک عورت آئے گی اس کے پاس اور وہ کہے گی کہ اے میرے بیٹے اور شوہر کو زندہ کر دیجئے، تو شیطان اس کو حکم دے، تو مطلب دجال جو ہے حکم دے گا شیاطین کو کہ اس کے شوہر اس میں مطلب اس کے شکل میں آ جائے اس کے سامنے، اور وہ عورت اس سے زنا کرے گی۔ مختلف چیزیں بتائیں پھر اسی جیسے کہ اور بتائیں کہ جو قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اس کی جو نشانیاں جو بتائی گئی، جو مطلب جن نشانیوں کے فوراً بعد ہی مطلب قیامت آ جائے گی، ان کو کبریٰ نشانیاں کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے بڑی جو نشانی ہے اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اتنی بار تنقید کی ہے دجال کہ مطلب اتنی بار پناہ مانگی ہے دجال کے فتنے سے، اور ہر بار بہت تنبیہ کی ہے کہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، دجال کے فتنے سے بچنے کے طریقے بھی بتائے۔
تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال پورا ایک سسٹم ہے. دجال ایک پورا ایک سسٹم ہے. دجالی سسٹم میں آپ بندے یہ زیادہ تر لوگ اسرائیل وغیرہ یہ میڈیا ان کو سمجھتے ہیں کہ دجال پورا کا پورا ایک سسٹم ہے. لیکن جیسے کہ احادیث امام مسلم نے جو اپنی صحیح مسلم میں جو احادیث بیان کی ہیں ان احادیث کے تناظر میں دجال ایک شخص سے متعین ہے. یعنی کہ دجال کی ایک جسامت ہوگی جس کے مطلب اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, بائیں آنکھ جو اس کی مسخ ہوگی اور بھی بہت. تو یہ جو تاثر جو لیا جاتا ہے عام طور پہ کہ دجال ایک پورا سسٹم ہے, تو یہ تاثر غلط ہے. جبکہ احادیث کے تناظر میں جو کہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کی ہیں ان احادیث کے تناظر میں دجال پورا ایک شخصی مطلب کہہ لیں شخصیت ہے جو کہ ایک شخص سے متعین ہے, جس کی باڈی ہوگی, شکل و صورت ہوگی. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے دوسروں تک لازمی پہنچائیں, ان کو بتائیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کریں, اللہ کے ذکر سے اپنی یادوں کو اپنے دلوں کو تازہ رکھیں. اور اس کے علاوہ سورہ کہف کی جو آیات بتائی گئیں کہ اس سے دجالی فتنے سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے, یہ پڑھیں ان کو. تو انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک دینا نہ بھولیں, اور سب سے بہترین طریقہ اپریشیٹ کرنے کا اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور جاتے جاتے دعا یہ کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے, مکمل ہدایت عطا کرے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور تمام مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. See you soon inshallah in my next video. Like time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.